السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان خامس، اور یہ 1 ستمبر 1876 کا واقعہ ہے۔ تخت نشینی کے بعد مراد نے تمام وزراء کو ان کی جگہ برقرار رکھا اور صدر اعظم رشدی پاشا کے نام ایک فرمان صادر کیا کہ وزراء غور و خوض کرنے کے بعد حکومت کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے اپنی رائے حضور سلطانی میں پیش کریں۔ اس نے خود اپنے ذاتی خیالات بھی اس فرمان میں ظاہر کیے، مثلاً یہ کہ تمام رعایا کو بلا امتیاز نسل و مذہب پوری قانونی آزادی حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر قومی اور وطنی جذبات مستحکم ہو سکیں، اور مختلف شعبوں خصوصاً شعبہ مالیات کی اثر نو تنظیم و اصلاح کی جائے۔ اس نے لکھا کہ شعبہ مالیات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خرچ اس وقت تک جائز نہ سمجھا جائے جب تک سلطنت کے بجٹ میں پہلے سے منظور نہ کر لیا گیا ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے شاہی اخراجات میں سے 3 لاکھ ترکی پاؤنڈ سالانہ کی تخفیف کر دی، اور چند کوئلہ کی کانیں اور کارخانے جو شاہی ملک تھے صیغہ مالیات کو دے دیے۔ مدحت پاشا اور اس کے ساتھیوں نے سلطان عبدالعزیز کے آخر عہد حکومت میں دستوری حکومت کا ایک خاکہ تیار کر لیا تھا، لیکن عبدالعزیز کی مطلق العنانی اور محمود ندیم اور اگناتیف کے اثر و اقتدار کی وجہ سے وہ صرف مسودہ کی حد تک محدود تھا۔ مراد نے وعدہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہوگا یہ دستور نافذ کر دیا جائے گا۔ کمال بے اور ضیاء بے جو نہایت ممتاز شاعر اور اہل قلم تھے، اس کے پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیے گئے، اور سعد اللہ بھی چیف سیکرٹری کے عہدے پر مامور ہوئے۔ یہ تقررات اس بات کے ضامن تھے کہ باب عالی کے خلاف قصر سلطانی کی سازشیں کامیاب نہ ہونے پائیں گی، اور سلطنت کا کام ہمواری سے چلتا رہے گا۔ حامیان اصلاح اب تک کامیاب ہوتے چلے آئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کی معزولی سے بظاہر استبداد اور مطلقیت کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور یہ انقلاب بغیر کسی کشت و خون کے عمل میں آیا تھا۔ مراد کی تخت نشینی سے بڑی بڑی توقعات قائم ہو گئی تھیں، لیکن سلطنت کی بدقسمتی سے وہ صرف 3 مہینے حکومت کر سکا، اور یہ ساری توقعات امید موہوم ثابت ہوئیں۔ جس روز مراد تخت پر بیٹھا، اسی روز سے وزرائے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اعصاب انتشار میں مبتلا ہے۔ چنانچہ بہترین ڈاکٹروں کے مشورے سے علاج شروع کیا گیا، اور امید کی جاتی تھی کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ شکایت جاتی رہے گی، لیکن 2 واقعات یکے بعد دیگر ایسے پیش آئے کہ ان سے اس کے اعصاب پر بے حد اثر پڑا، اور صحت کی تمام امیدیں درہم برہم ہو گئیں۔ وفات عبدالعزیز۔ پہلا واقعہ سلطان عبدالعزیز کی خودکشی کا تھا۔ معزولی سے 5 دن بعد اس نے ایک کینچی لے کر اپنی دونوں باہوں کی رگیں کاٹ ڈالیں، جن سے خون اس کثرت سے نکلا کہ وہ جان بر نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ کے 17 ممتاز ڈاکٹروں نے، جن میں ہر قوم کے لوگ تھے، لاش کا معائنہ کر کے خودکشی کا خیال ظاہر کیا، اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ موت ان زخموں سے واقع ہوئی ہے جو کینچی سے دونوں باہوں میں کیے گئے تھے۔ کپتان حسن کا واقعہ۔ اس واقعے سے مراد کے دماغ پر نہایت سخت اثر پڑا۔ 10 روز بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو اور بھی زیادہ متاثر کیا۔ حسن نامی ایک چرکس کپتان کسی وقت سلطان عبدالعزیز کا ایڈی کانگ رہ چکا تھا۔ اس کے متعلق یہ شبہ ہوا کہ وہ اپنے آقا کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ وزیر جنگ حسین اونی پاشا نے اسے بغداد جانے کا حکم دیا،
لیکن وہ نہ گیا۔ اس پر اونی پاشا نے اسے قید کر دیا۔ 2 دن قید میں رہنے کے بعد اس نے اطاعت کا اظہار کیا اور رہا کر دیا گیا۔ 15 جون کو رات کے وقت جب کہ تمام وزراء مدحت پاشا کے مکان پر کابینہ کے ایک جلسے میں شریک تھے، چرکس حسن 6 بھرے ہوئے پستولوں سے مسلح ہو کر کسی طرح اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اجلاس ہو رہا تھا، اور اندر پہنچتے ہی سب سے پہلے حسین اونی پاشا کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد فوراً رشید پاشا وزیر خارجہ کی طرف مڑا اور اسے بھی زخمی کیا۔ وزیر بحریہ قیصر بی احمد نے چاہا کہ جھپٹ کر حسن کے ہاتھ سے پستول چھین لے، مگر حسن نے فوراً خنجر سے وار کر کے اسے گرا دیا۔ حسین اونی نہایت زخمی ہونے کے باوجود سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن حسن نے اس کا پیچھا کیا اور گردن پر خنجر کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ اونی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد کمرے میں واپس آ کر اس نے بے تحاشا شاہد طرف گولی چلانی شروع کی اور اپنے تمام پستول خالی کر دیے۔ انہی گولیوں سے بتیوں کا جھاڑ بھی چور چور ہو گیا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ یہ تاریکی اس وقت بہت مفید ثابت ہوئی، کیونکہ محمد رشدی پاشا، خالد پاشا اور قیصر لی احمد پاشا حسن کی زد سے بچ کر قریب کے ایک کمرے میں پہنچ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اندھیرے میں مدحت پاشا کے کوٹ کی آستین حسن کے ہاتھ آ گئی، مگر وہ خود بچ گئے۔ ان کا ایک ملازم احمد آغا گولیوں کی آواز سن کر دوڑا اور قاتل کو گرفتار کرنا چاہا، مگر حسن نے وہیں اسے گولی سے مار کر ختم کر دیا۔ یہی حشر شکری کا ہوا جو وزیر بحر کا ایڈی کام تھا اور اسے بچانے کے لیے دوڑا تھا۔ بالآخر فوجی پولیس کا ایک دستہ آیا اور فریقین کے درمیان کچھ دیر تک باقاعدہ جنگ ہوتی رہی۔ تب کہیں قاتل گرفتار ہوا، اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن آخری وقت وہ اس سے انکار کرتا رہا کہ کوئی اور بھی اس کا شریک جرم ہے۔ معزولی کا سوال: ان حادثات کا اثر مراد کے دماغ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس کی صحت کی طرف سے اب مایوسی ہونے لگی۔ سلطنت کے لیے یہ صورتحال نہایت نازک تھی۔ مجلس وزراء میں 2 جماعتیں قائم ہو گئیں، صدر اعظم محمد رشدی پاشا اور اکثر وزراء یہ جانتے تھے کہ مراد اصلاحات کا حامی ہے، اس لیے وہ اسے معذور کر کے اصلاحات کو خطرے میں ڈالنے پر تیار نہ تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ آئندہ سلطان کے طرز عمل کے متعلق انہیں کوئی آگاہی نہ تھی۔ اس بنا پر ان کی رائے تھی کہ صبر سے کام لینا چاہیے اور مراد کی صحت یابی کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سلطان کے بہنوئی داماد محمود جلال الدین پاشا کی پارٹی تھی، جس میں قصر سلطانی کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ فوج کے 2 ایک بااثر مارشل مثلا ردیف پاشا کمانڈر قسطنطنیہ شامل تھے۔ یہ لوگ مدحت پاشا اور حامیان دستور کے خیالات سے متفق نہ تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اگر مراد معزول نہ کیا جائے گا تو ان کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں گی، کیونکہ وزارت میں ان کی اقلیت تھی۔ قصر سلطانی میں ضیاء بے اور کمال بے جیسے لوگوں کا اقتدار تھا، اور باب عالی میں حامیان اصلاح کی حکومت تھی۔ لیکن اگر مراد معزول کر دیا گیا اور شہزادہ عبدالحمید تخت پر آیا تو اصلاحات کی پوری سکیم درہم برہم ہو جائے گی
اور وہ خود برسرے حکومت آ جائیں گے۔ ان کے پیش نظر زیادہ تر اپنا ذاتی اقتدار تھا۔ اس پارٹی کی پشت پر رجت پسندوں کی پوری جماعت تھی۔ بدقسمتی سے صورتحال بھی اس جماعت کے موافق تھی۔ عثمانی قانون کی روح سے کوئی ایسا شخص جس کا دماغ پوری طرح صحیح نہ ہو سلطان نہیں ہو سکتا تھا۔ عثمان اول کی تلوار باندھنے کی رسم بھی ہو تخت نشینی کی ایک ضروری اور نہایت اہم رسم تھی۔ ابھی ادا نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک کوئی سلطان نماز جمعہ اور اس کے بعد کی رسم سلام ملتی سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ ان موقعوں پر مراد کے موجود نہ ہونے سے عوام میں بجا طور پر تشویش پھیل رہی تھی۔ یورپین حکومتیں الگ دخل اندازی ہو رہی تھیں۔ ان کے سفراء یہ سوال کرتے تھے کہ انہیں کب اور کس سلطان کے سامنے اپنے سفارت نامے پیش کرنے چاہیے۔ ان حالات میں مجلس وزراء نے یہ فیصلہ کیا کہ مدحت پاشا ولی عہد سلطنت شہزادہ عبدالحمید سے زبانی گفتگو کر کے یہ معلوم کر لیں کہ اصلاحات کے جاری کرنے میں اس کے تعاون پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر اس طرف سے اطمینان ہو جائے تو اسے تخت پر بٹھانے سے پہلے مندرجہ ذیل شرائط منظور کرا لیے جائیں۔ نمبر 1، بلا تاخیر جدید دستور حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، امور حکومت میں صرف ذمہ دار وزیروں سے مشورہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، ضیاء بے اور کمال بے کو کاتب خاص پرائیویٹ سیکرٹری اور سعد اللہ بے کو باش کاتب چیف سیکرٹری مقرر کیا جائے گا۔ مراد کا عزل۔ عبدالحمید نے مدحت پاشا کی یہ تینوں شرطیں منظور کر لیں۔ اس کے وعدے پر اعتماد کر کے وزراء نے مراد کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ معزولی سے پہلے صدر اعظم رشدی پاشا نے مراد کے دماغی اختلال کی نسبت قسطنطنیہ کے 6 بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تصدیق کرا لی۔ ان سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ اگر مدت دراز کے بعد خلاف توقع مراد کا دماغ درست بھی ہو جائے تو بھی وہ اپنی اصلی حالت پر کبھی نہ آ سکے گا۔ چنانچہ اختلال دماغ کی بنا پر شیخ الاسلام نے اس کے غضب کا فتویٰ دیا اور 12 شعبان 1293 ہجری مطابق 1 ستمبر 1876 کو وزراء نے اسے تخت سے اتار کر شہزادہ عبدالحمید کو اس کی جگہ بٹھایا۔ عبدالحمید کو تخت پر لانے سے پہلے مدحت پاشا اور ان کی پارٹی نے 3 شرطیں اس سے منظور کرا لی تھیں۔ نمبر 1، قانون اساسی کا اعلان۔ نمبر 2، امور سلطنت میں صرف ذمہ دار وزیروں سے مشورہ کرنا۔ نمبر 3، ضیاء بے اور کمال بے کو کاتب خاص پرائیویٹ سیکرٹری اور سعد اللہ بے کو باش کاتب چیف سیکرٹری مقرر کرنا۔ لیکن عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد عبدالحمید نے آخری 2 شرطوں کے متعلق پابندی نہیں کی اور پہلی شرط صرف نام کے لیے پوری کی۔ پہلے ہی تقررات سے اس کی آئندہ پالیسی کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے داماد محمود جلال الدین پاشا کو مشیر سرائے سلطانی اور انگلیز سعید پاشا کو رئیس یاوریہ کے عہدے پر مقرر کیا۔ یہ دونوں مدحت پاشا کی جماعت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ ان عہدوں کا تعلق قصر سلطانی سے تھا اس لیے ان کا تقرر تمام تر سلطان کی ذاتی رائے پر منحصر تھا۔ مگر باش کاتب یعنی کہ چیف سیکرٹری کا معاملہ بالکل دوسرا تھا۔
ये ओहदादार हमेशा से सुल्तान का दस्ते रास्त होता आया था और उसी के ज़रिए से सुल्तान और वज़रा के दरमियान तमाम मुरासलत हुआ करती थी। चूँकि वो बराबर सुल्तान की खिदमत में हाजिर होता रहता था, इसलिए उसकी अहमियत गैर मामूली थी। उसका ओहदा सदर आज़म के ओहदे के बराबर अहम समझा जाता था। यही वजह थी कि मदहती पाशा ने अब्दुल हमीद से शुरू ही में ये तय कर लिया था कि वो इस जगह पर सादुल्ला बे को मुकर्रर करेगा, लेकिन उसने बजाय सादुल्ला बे के सईद बे को, जो महमूद पाशा का आदमी था, चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। मदहती पाशा ने तमाम वज़ीरों की तरफ से उस फैसले पर नज़रसानी करने की असरार दरख्वास्त की, लेकिन अब्दुल हमीद ने अपना हुक्म ना बदला। सदारती मदहती पाशा दिसंबर 1876 में सुल्तान ने मदहती पाशा को सदर आज़म मुकर्रर किया। पहले ही मजलिस वज़ारत में जो उनके ज़ेर सदारत महमूद पाशा के मकान पर मुनक्कद हुई, मुखालफ पार्टी के मेंबरों की नीयत ज़ाहिर हो गई। जब कानून असासी और उसके ऐलान का मसला ज़ेर बहस आया तो जोदत पाशा वज़ीर अदल ने, जो महमूद पाशा की पार्टी में खुफिया तौर पर शामिल था, ये तजवीज़ पेश की कि दस्तूर का मसला फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि नए सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। मदहती पाशा को इस पर सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जवाब दिया कि मुराद को माज़ूल करने और अब्दुल हमीद को तख्त पर लाने का मकसद ही ये था कि दस्तूर सासी का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए। उन्होंने महमूद, जोदत और उनकी पार्टी के मेंबरों को साफ अल्फाज में मुतनब्बे कर दिया कि अगर इस बुनियादी मसले के तय करने में कुछ भी पसो पेश किया गया तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। मसलहत देखकर मुखालफीन उस वक़्त खामोश हो गए। मुल्क में दस्तूर के ऐलान का बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था। इसी असना में अखबार इस्तकबाल में चंद मज़ामीन शाया हुए जिनसे दस्तूर की अशात के मुतल्लक सुल्तान की खुलूस नीयत में शुबे का इजहार होता था। ये मज़ामीन कसरे सुल्तानी में सख्त नागवारी की नज़र से देखे गए और ये ख्याल किया गया कि उनका लिखने वाला ज़िया बे के अलावा कोई दूसरा नहीं है। चुनाचे सुल्तान ने ज़िया बे को कस्तंतुनिया से हटा देने का अज़म कर लिया और उसे बाहसीयत सफ़ीर बर्लिन भेजने का हुक्म सादर किया। इससे ये गरज भी थी कि अहले कस्तंतुनिया ज़िया बे को आइंदा पार्लियामेंट में मेंबर मुंतखब ना कर सके, जैसा कि उन्होंने फैसला कर लिया था। उसके बाद सुल्तान ने इस्तकबाल की अशात भी बंद कर दी। दस्तूर असासी का ऐलान। बिलाखिर 23 दिसंबर 1876 को दस्तूर असासी का ऐलान किया गया। बाबे आली के सामने खुले मैदान में एक वसी शहनशीन बनाकर उसे फूलों से खूब रास्ता किया गया था। वहाँ तमाम आयान हुकूमत, उलमा और वज़रा जदीद दस्तूर का ऐलान सुनने के लिए जमा हुए, जिसकी निस्बत ये तवक्को कायम की गई थी कि सल्तनत उस्मानिया के एक नए दौर का इफ्तिताह करेगा। सड़क पर दो रवैया फौजों की कतार थी। फौजी बैंड की आवाज़ पर मजमे की निगाहें इधर उठीं और सईद पाशा पूरे यूनिफॉर्म में आता हुआ दिखाई दिया। उसने सुल्तान को ख़त हमायूं, जो सदर आज़म के नाम था, जिसके साथ दस्तूर असासी का मसवदा भी था, लाकर मुदत पाशा को दिया। ख़त हमायूं और दस्तूर का मसवदा हाज़रीन को पढ़कर सुनाया गया और उसी वक़्त दस्तूर की हज़ारों छुपी हुई नकलें मजमे में तकसीम की गईं। इसके बाद मुदत पाशा ने तकरीर की जिसमें सुल्तान का शुक्रिया अदा किया
اور اس دستور کی اہمیت حاضرین کو سمجھائی۔ جب انہوں نے تقریر ختم کی تو مفتی اور نا